اللہ میں نے اس کلمے کو آپ کے گھر کے اندر صرف اخلاص کے ساتھ پڑھا ہے، اے اللہ اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کروں گا، اس کلمے کے تقاضوں کے مطابق میں اپنی زندگی گزاروں گا۔ اے اللہ جب میرا الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم لفروجهم حافظون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر احسان اور کرم ہوا، اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمانوں کے گھر کے اندر پیدا فرمایا۔ آج مغربی تہذیب کا مسلمانوں کے اوپر اور عالم اسلام کے اوپر اتنا زیادہ اثر ہو گیا ہے، اور یہ مغربی تہذیب اور مغربی کلچر آہستہ آہستہ ایک زہر کے مانند، میٹھے زہر کے مانند مسلمانوں کے اندر گھستا چلا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے آج مسلمان مسجد سے، مدرسوں سے، دینی اداروں سے، دینی جماعتوں سے کوسوں دور ہوتا جا رہا ہے۔ مغربی تہذیب کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر بے حیائی، بری بات، ناچ گانے تمام کے تمام آہستہ آہستہ فروغ پاتے جا رہے ہیں۔ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ، وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے، وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ شرمگاہ کی حفاظت سے مراد یہاں پر اپنی جائز، اپنی خواہشات کو ناجائز طور پر پورا کرنا۔ آج آپ کو معلوم ہونا چاہیے اتراکھنڈ کے اندر جو قانون نافذ کر دیا گیا، قانون کوئی بھی آ جائے، مسلمانوں کو مذہب اسلام کے اوپر پورا عمل کرنا چاہیے۔ اسی کے اندر ایک قانون یہ بھی آیا، ریلیشن شپ، آپس کے تعلقات۔ اگر کوئی آپس کے تعلقات اپنے دونوں کی رضامندی کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے، اس کو کوئی جرم نہیں سمجھا جائے گا۔ یہاں پر ایک بات سنتے چلیے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح جیسا عظیم الشان عمل دے رکھا ہے۔ آج انسانوں نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا کہ انسان کے لیے غلط کام کرنا آسان ہو گیا۔ جب انسان حلال کو مشکل بنائے گا تو حرام اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس کے اندر کم خرچ ہو۔ پتہ یہ چلا خواہشات کو ختم کرنے کے لیے کئی طریقے ہیں، جس کے اندر ایک نکاح ہے۔ خواہشات کو دبانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ اور بتایا، اگر شادی کی وسعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے تو انسان روزہ رکھے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے بھی انسان کی نفسانی خواہشات دبنی شروع ہو جاتی۔ نہ یہ کہ انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جانوروں کی طرح بے لگام ہو جائے۔ اس لیے جن ممالک کو انسان فالو کر رہا ہے، انسان ان کی اندھی تقلید کرتا جا رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مغربی تہذیب کو، مغربی کلچر کو اپنانے کے اندر ہمارا سکون ہے، زندگی کا سکون ہے، تو اس کو سکون وہاں نہیں ملے گا، بلکہ سکون ملے گا قرآن اور حدیث کے اندر۔ اسی لیے مغربی تہذیب مسلمانوں کے اندر آہستہ آہستہ اتنی فروغ ہوتی جا رہی ہے کہ مسلمان کبھی بھی اپنے مسائل کا حل قرآن اور حدیث میں ڈھونڈنے کے بجائے، اپنے مسائل کا حل قرآن اور حدیث سے نکالنے کے بجائے، علماء سے پوچھنے کے بجائے، انسان اپنی منمانی طریقے سے، انسان کے دل و دماغ کے اندر جو باتیں آتی ہیں اس طریقے سے انسان اپنے مسئلوں کا حل نکال رہا ہے۔ اسی لیے آج دنیا کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن جیسا عظیم الشان جو کتاب، جو ہم کو گائیڈ بک دیے ہے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، مسلمانوں کی کامیابی اسی کے اندر ہے۔ مسلمان یہ چاہے کہ میں مسلمان بھی رہوں اور میں اپنی خواہشات کو من چاہی طریقے کے مطابق بھی پورا کرتا رہوں اور اللہ کی مدد بھی میرے ساتھ پھر آتی رہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، حضرت غالباً پانی کے جہاز کے اندر سفر کر رہے تھے، اور سفر کرتے کرتے جب حضرت کے سامنے کھانا آیا اور حضرت کے سائٹ میں ایک مسلمان اور تھا جو مغربی تہذیب کا دلدادہ تھا، حضرت نے جب کھانا آیا تو حضرت نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا، اور اس نے کانٹے سے اور چمچے سے کھانا شروع کر دیا۔ حضرت نے کہا کہ بھائی، اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا، مسلمان ہیں، اس لیے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، ہاتھ سے کھانا شروع کرو۔ انہوں نے کہا کہ تم جیسے ملاؤں نے اس وقت کہا تھا، تم جیسے ملاؤں نے ملاؤں کی وجہ سے مسلمان آج پچھڑا ہوا ہے، مسلمان آج ماڈرن تعلیم سے دور ہے، مسلمانوں کے پر حالات آ رہے ہیں۔ اس وقت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے پیارے ایک بات کوئی سن لے، مسلمان ہوتے ہوئے تم یہ چاہو کہ میں مغربی تہذیب کے مطابق بھی زندگی گزاروں اور میں نبی کے طریقے کے مطابق بھی زندگی گزاروں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ شامل حال ہو نہیں سکتا۔
اگر تم کامیابی چاہتے ہو، تم دنیا کے اندر دنیا چاہنا چاہتے ہو، تم اپنے آپ کا نام ہٹا کر مسلمانوں کی فہرست سے ہٹا کر دوسروں کی فہرست میں لگا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر مالا مال کر دے گا۔ تم یہ چاہو کہ میں دین کے اوپر بھی عمل کروں اور میں اس کے اوپر بھی عمل کروں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے میرے دوستو، دنیا کے اندر حالات کیسے بھی آئیں، پریشانی کیسی بھی آئے، ہمیں مغربی تہذیب کے اندر اپنی پریشانیوں کا حل ڈھونڈنے کے بجائے، مغربی تہذیب کے اندر اپنی پریشانیوں کا حل ڈھونڈنے کے بجائے ہمیں قرآن اور حدیث کے اندر اپنا حل تلاش کرنا پڑے گا۔ ایک مرتبہ ایک اللہ کا بندہ بڑا پریشان تھا، قرضوں کے اندر مبتلا ہو گیا تھا۔ قرضوں کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے کافی پریشان، وہ قرضہ بینک کا قرضہ نہیں تھا، وہ قرض حسنہ تھا، کسی سے قرضہ لے لیا۔ اب کئی لوگوں سے قرضہ لینے کی وجہ سے لوگ بار بار قرضے کا مطالبہ کرتے اور اس کے پاس قرضہ دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا۔ تمام کے تمام لوگوں نے مل کر اس وقت کے بادشاہ کے پاس شکایت درج کر دی کہ بھائی فلاں آدمی ہمارا قرض دینے والا ہے۔ اس وقت کی جو بادشاہ کی پولیس تھی انہوں نے اس کو بلایا، بلانے کے بعد سزا کہا اگر تم کو 3 دن کی مہلت دی جا رہی ہے، 3 دن کی مہلت دی جا رہی ہے، اگر 3 دن کے اندر تم نے ہر ایک کا پیسہ نہیں لوٹایا، اس کے جرم کے اندر تمہیں قید خانے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اب یہ اللہ کا بندہ پریشان ہو گیا، پریشان ہوتے ہوتے جب باہر آیا، اچانک اس کو ایک درویش ملے، ایک اللہ کا بندہ ملا، اور دیکھا اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اس کو ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر 3 دن کے اندر میں نے ہر ایک کے قرضے کی رقم کو ادا نہیں کیا تو 3 دن کے بعد مجھے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا، مجھے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا۔ اب یہ رونے لگا۔ درویش نے کہا رو کیوں رہے ہو؟ پوری حقیقت سنائی۔ کہا کہ جاؤ، جا کر تنہائی کے اندر بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر درود پاک کا نذرانہ شروع کر دو، درود پاک پڑھنا شروع کر دو اور اللہ کے رسول کو یاد کرنا شروع کر دو اور رو رو کر اللہ سے مانگنا شروع کر دو۔ اس بندے نے ویسا ہی کیا۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگنے کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر آئے۔ خواب کے آنے کے بعد کہا پیارے کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو اس نے اپنی پوری کیفیت سنائی کہ میرے اوپر قرضہ ہو گیا ہے، اگر میں قرضے کی ادائیگی نہیں کروں گا تو 3 دن کے بعد مجھے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ بادشاہ کے دربار میں جاؤ، بادشاہ کے دربار میں جانے کے بعد بادشاہ سے فریاد کرو، کہو میرے اوپر جو قرضہ ہے وہ قرضہ کی رقم آپ مجھے دے دیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کا دربار تو بہت وسیع رہتا ہے، میرا وہاں پر جانا تو درکنار، میں وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ آپ کچھ علامت بتا دیجئے، کچھ نشانی دے دیجئے تاکہ میں جا کر بادشاہ کو بتاؤں گا کہ حضور نے قرضہ دینے کے واسطے آپ کو حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ بادشاہ کو جا کر کہہ دینا کہ تم روزانہ 1000 مرتبہ سونے کے وقت میں درود پاک کا نذرانہ میرے پاس بھیجتے ہو، درود پاک پڑھ کر مجھے بھیجتے ہو، اور کل کی رات تھکاوٹ کی وجہ سے تم نے درود پاک پڑھنا بھول گئے، تم درود پاک پڑھنا بھول گئے۔ جب وہ بندہ گیا بادشاہ کے دربار میں، تمام کے تمام مجمع کو چیرتے ہوئے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ قرضے کی رقم مجھے دے دیجئے۔ کہا کہ بدبخت
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر مجھ سے قرضہ مطالبہ کر رہا ہے، مجھ سے پیسے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کہا ہے جاؤ فلاں بادشاہ کو کہو، اور یہ بھی کہہ دینا یہ راز بادشاہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ اور جناب محمد رسول اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ بادشاہ کو کہہ دینا کہ تم روزانہ رات میں سونے کے وقت میں 1000 درود پاک کا نذرانہ پڑھ کر مجھے بھیجتے ہو، اور کل کی رات آپ نے درود پاک پڑھنا بھول گیا۔ جیسے ہی بادشاہ نے سنا، بادشاہ اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور خزانوں کی چابی اس کے پاس رکھ دیا۔ کہا کہ صحیح یہ درود پاک میرے اور اللہ کے درمیان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ پتہ چلا آقا نے صحیح کہا ہے، میرا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ رہا ہے، اور خزانے کی چابی ڈال دی۔ جتنا پیسہ چاہیے، جتنی چیزیں چاہیے، جتنے دولت چاہیے، تم یہاں سے لے کر چلے جاؤ۔ وہ آدمی لالچی نہیں تھا، وہ آدمی مال کا حریص نہیں تھا۔ اس کو جتنی رقم قرضے کے اندر ادا کرنی تھی اتنی رقم بادشاہ کے خزانے سے لیا، اور لے جانے کے بعد اس وقت کے جج کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا کہ آج میں سب کا قرضہ ادا کر دوں گا۔ جب جج صاحب نے دیکھا کہ قرضہ لے کر آ گیا، پیسہ لے کر آ گیا، جج نے کہا کہ مجھے تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں، تمہارے جتنے بھی مقروضین ہیں تمام کے قرضہ میں ادا کروں گا۔ جج پریشان، جج نے کہا وجہ کیا ہے؟ حضور 3 دن پہلے آپ نے مجھے وارنٹ سنایا تھا کہ اگر تم نے 3 دن میں قرضہ ادا نہیں کیا، تم نے قرضہ ادا نہیں کیا، تم کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا، لیکن آج آپ کہہ رہے ہیں آپ کا قرضہ میں ادا کروں گا۔ جج صاحب نے کہا کہ کل رات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب کے اندر آئے تھے اور آ کر کہا تھا کہ میرا یہ بندہ پریشان ہے، اس نے جو قرضہ لے کر غریبوں کی مدد کی، پریشان حالوں کی مدد کی، بیواؤں کو کھلایا، دوسروں کو دیا، آج تمہیں اس کا قرضہ ادا کرنا چاہیے۔ وہ میرا مجرم نہیں ہے بلکہ میرا محبوب بندہ ہے۔ اب اندازہ لگائیے اس بندے کو جب پریشانی آئی، جب انسان کے دل و دماغ پر مغربیت چھا جاتی ہے، انسان کے دل و دماغ پر دوسری چیزیں چھا جاتی ہے اور انسان قرآن اور حدیث سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اپنے مسائل کا حل ان کے اندر ڈھونڈنا شروع کرتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ اندازہ ملتا ہے جب انسان قرآن اور حدیث کے اندر اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنا شروع کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رہنمائی فرمائیں گے۔ اس لیے دوستو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کثرت سے درود پاک کا نذرانہ پڑھتا ہے، درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر غموں کو دور کر دیتے ہیں، اس کے ہر ٹینشن کو دور کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، آج ہم میں سے ہر آدمی پریشان ہے، ہر گھر کے اندر پریشانی ہے، عورتیں پریشان ہیں، تمام کے تمام لوگ پریشان ہیں، لیکن آپ سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کر دیکھیے کہ ہم درود پاک کا نذرانہ کتنا پڑھتے ہیں، ہم قرآن کریم کی تلاوت کتنی کرتے ہیں۔ چلو اگر ہمیں یہ شکوہ ہے کہ مجھے قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا تو ہم قرآن کریم کو کیسے لے کر بیٹھیں؟ ارے اگر تمہیں قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا کیا تم قرآن کریم سن بھی نہیں سکتے ہو؟ آج موبائل کے اوپر تمہیں گانا سننے کا وقت ہے، موبائل کے اوپر چیٹنگ کرنے کا تمہارے پاس وقت ہے، موبائل کے واٹس ایپ کے اوپر تمہارے میسج پڑھنے کا وقت ہے، لیکن جو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترا ہوا ہے، اگر ہم اس قرآن کو پڑھ نہیں سکتے کیا ہم اس قرآن کو سن بھی نہیں سکتے؟ اس قرآن کو سننے کے اندر بھی ثواب ہے، اس قرآن کو دیکھنے کے اندر بھی ثواب ہے۔ اس لیے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے مسئلوں کا حل قرآن اور حدیث سے نکالنے کے لیے کہا ہے۔ اس لیے مغربی تہذیب کے اندر ہماری کامیابی نہیں ہے،
میں نے جو آیت کریمہ پر تلاوت کی والذین هم لفروجہم حافظون، کہ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرمگاہوں کی حفاظت کیسے ہونی چاہیے؟ جب انسان اپنی آنکھ کی حفاظت کرتا ہے، آنکھ کی حفاظت کے وقت حفاظت کرے گا تو خود بخود اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے دوسری جگہ فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کریم کی اس آیت کو بیان فرمایا، سب سے پہلے آنکھ کی حفاظت، جب آنکھ کی حفاظت ہوگی خود بخود شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، خیالات کی حفاظت ہوگی، برے کاموں سے انسان اپنے آپ کو بچاتا رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی فرمایا اور ایمان والیوں سے بھی فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، جہاں ایمان والوں کو نماز کا حکم ہے، ایمان والوں کو قرآن کریم پڑھنے کا حکم ہے، ایمان والوں کو اپنی شرمگاہوں کی بچانے کا حکم ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والی عورتوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والی عورتوں تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، تم اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ لیکن دوستو، آج مغربیت اتنی چھا گئی ہے، مغربیت اتنی چھا گئی ہے، اس موبائل کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کی دل و دماغ کے اندر مغربیت ایسی چھا گئی ہے، سوچتے ہیں کس نے دیکھا ہے جنت اور جہنم کو، کس نے دیکھا ہے کب مرنا ہے، کس کو مرنا ہے، انسان کو ذرہ برابر کوئی فکر نہیں۔ یاد رکھنا، جب ہر انسان کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی ایمان کی حفاظت کرے۔ ایمان کی حفاظت کس طریقے سے کرنی ہے، اب ہر ایک کی ذمہ داری ہے، میں اپنے ایمان کی حفاظت کیسی کروں۔ دیکھیے اصحاب کہف کا واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ اصحاب کہف کے دور کے اندر جب سرکش بادشاہ پورے حکومت اس کے اوپر مسلط ہو گیا تھا اور ہر طرف عریانیت ہی عریانیت تھی، ایمان بچانا مشکل تھا، اصحاب کہف کے چند نوجوانوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے پہاڑ کی راہ کا اختیار کیا اور غار کے اندر چلے گئے کہ غار کے اندر چلے گئے، نہ ہم سے بدنگاہی ہوگی، نہ ہم سے بدزبانی ہوگی، نہ ہم کسی کی برائی کریں گے، نہ ہم کسی کو برا کرتے ہوئے کوئی کام دیکھیں گے۔ انہوں نے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے غار کا راستہ اختیار کیا، پہاڑ کی چوٹی کا راستہ اختیار کیا۔ دوستو، اگر آج بھی اگر ہم اپنی ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا۔ آج کا غار کیا ہے؟ ہماری مسجدیں ہیں۔ آج کا غار کیا ہے؟ ہمارے مدرسے ہیں۔ دوستو، اس مدرسے کی حفاظت، اس مسجد کی حفاظت ہمیں امت مسلمہ کو کرنا پڑے گا۔ جب تک یہ مدرسے قائم رہیں گے، جب تک یہ مساجد قائم رہیں گی، ایمان کی سربلندی ہوتی چلی جائے گی۔ اگر ہم نے مدرسوں کی طرف دھیان ہٹانا بند کر دیا، یعنی مدرسوں کی طرف اپنے بچوں کا ایڈمیشن ڈالنا بند کر دیا، مدرسے کے اندر پڑھنے والے حکومت کی رپورٹ کے حساب سے 3% یا 4% ہیں، وہ بھی غریب بچے۔ مسلمان بھی اپنے بچوں کو، جو سب سے زیادہ غریب بچہ ہے، ہم اس کو مدرسوں کے حوالے کرتے ہیں۔ اچھا بچہ، اچھے دماغ والا، اچھے کوالیفائڈ والا، اچھا پڑھنے والا، اچھا ذہین بچہ، ہم اس کو مدرسے کے حوالے نہیں کرتے۔ ہم چاہتے ہیں اس کو انجینئر بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے۔ اور ماشاءاللہ آج تو بہت سارے مدرسے ایسے کھل گئے، انسان حافظ بننا ہے حافظ بنے، ڈاکٹر بننا چاہے تو ڈاکٹر بن سکتا ہے، جو چاہے وہ سب کچھ بن سکتا ہے۔ اس لیے دوستو، ضرورت ہے، اگر ہم اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، ہم اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، مسجدوں کا رخ کرنا پڑے گا، مدرسوں کا رخ کرنا پڑے گا، اور زیادہ وقت تنہائی کے اندر گزارنا پڑے گا۔ بازار کے اندر وقت نہیں گزارنا۔ بازار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کا اڈا بتایا ہے۔ جب انسان بازار میں جائے گا، بدنگاہیاں ہوں گی، ایمان خطرے میں پڑے گا، ایمان کھوکھلا ہوتا چلا جائے گا۔ جب ایمان کھوکھلا ہو جائے گا، پھر اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ نہیں آئے گی۔ اس لیے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پردے کا حکم فرمایا، آج فروری کا دن چل رہا ہے اور 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے یعنی محبت کا دن۔ دوستو، اسلام 24 گھنٹہ محبت کا پیغام دیتا ہے۔
اسلام 24 گھنٹہ محبت کا پیغام دیتا ہے. بھائی کو حکم کرتا ہے اپنی بہن سے محبت کرے، بہن کو حکم کرتا اپنے بھائی سے محبت کرے، شوہر کو حکم کرتا اپنی بیوی سے محبت کرے. اسلام 24 گھنٹہ محبت کا پیغام دیتا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر. ہاں یہ نہیں اسلام محبت کا پیغام دے رہا ہے ہم جس سے چاہیں اس سے محبت کرنے لگے، نہیں. ہم غیر محرم سے محبت کرنے لگے، نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، دیور کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیور کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا الحم موت، دیور تمہارے لیے موت ہے. یعنی دیور کے بارے میں موت. بھابھی کو چاہیے دیور سے بھی پردہ کرے. ایسے کتنے واقعات میں نے اپنی کانوں سے سنے ہیں اور اپنی آنکھوں سے اس آدمی کو دیکھا ہے جس نے اپنی بھابھی کے ساتھ مکالہ کر رکھا ہے. ایسے کئی واقعات نظر آئے. اب بتائیے جب بھابھی بھائی کا رشتہ ایک رشتہ ہو جاتا ہے، جب یہاں پر انسان غلطی کر جاتا ہے، جب غیر محرم کے ساتھ انسان دوستی کرے گا، غیر محرم کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھے گا، ویلنٹائن ڈے کے نام سے ایک دوسروں کو پھول پیش کرے گا، ایک دوسروں کو میسج کرنا شروع کر دے گا، گویا ہمارے دل کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر غیروں کی محبت ہے، دوسروں کی محبت ہے. اس لیے دوستو ویلنٹائن ڈے جو 14 فروری کو منایا جاتا ہے، ویلنٹائن ڈے 14 فروری کو منایا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی تہذیب نہیں ہے. مسلمانوں کی تہذیب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صرف 2 تہوار رکھے ہیں، عید اور بقرعید. عید اور بقرعید، اس کے علاوہ مسلمانوں کا کوئی تہوار نہیں ہے. اس کے علاوہ مسلمانوں کا کوئی تہوار نہیں ہے. اب بولیں گے پھر اس ڈے کے نام سے، چاہے وہ برتھ ڈے ہو، برتھ ڈے بناتے ہیں. کیوں بناتے ہیں دوستو؟ لوگ کہتے بھائی بچہ ہے چلو کیک لا کر کاٹ لیتے ہیں. برتھ ڈے بناتے ہیں، بچہ ہے ٹھیک ہے بناتے ہیں، آپ لوگ خوشی سے بناتے ہیں، پیار سے بناتے ہیں، محبت سے بناتے ہیں. انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اس کا بھی برتھ ڈے بنایا جاتا ہے. 40 سال ہو جاتے ہیں برتھ ڈے بناتے ہیں. کیوں بناتے ہیں؟ مغربی تہذیب ہمارے دل و دماغ کے اندر کھوگر آتی جا رہی ہے. مغربی پرست ہم بن چکے ہیں. اللہ اس کے رسول کی سنتوں کی محبت نہیں ہے، مغربی تہذیب کی محبت ہے. ہاں اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بنانا ہے برتھ ڈے. اگر ہمیں بنانا ہے، بچوں کو خوشی بنانا ہے، چلو آج بچے کا برتھ ڈے ہے، اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کو کچھ پیسہ رقم دینی چاہیے. بچہ چلو غریبوں کے اندر جا کر تقسیم کریں گے، چلو غریبوں میں جا کے اناج تقسیم کریں گے تاکہ بچے کے اندر دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے، بچے کے اندر غریبوں کی ہمدردی پیدا ہو جائے، بچوں کے اندر غریبوں کے اندر تقسیم کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. یہ بچہ ہم اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے. اس لیے بچپن سے ہی ہمارے بچے کے اندر یہ میرا موبائل، یہ میرا بستر، میرا کرتے کرتے بڑھاپے تک میرا انسان کرتا رہتا ہے. اس لیے دوستو انسان کا کچھ نہیں ہے، انسان اپنی جان کا مالک نہیں ہے، انسان اپنی مال کا بھی مالک نہیں ہے. انسان مرنا چاہے تو بھی نہیں مر سکتا. اس لیے دوستو جب سکرات کا عالم چلتا ہے، ایک ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ہفتہ، ایک مہینہ سکرات چلتی رہتی ہے. پورے گھر والے چاہتے ہیں میرے والد کی موت ہو جائے، پورے گھر والے چاہتے ہیں میری ماں کی موت ہو جائے، لیکن جب سکرات آتے ہیں مرنا چاہے تو بھی نہیں مرتا. تو نہ ہم جان کے مالک ہیں، نہ ہم مال کے مالک ہیں، نہ ہم کسی چیز کے مالک ہیں. تو پھر دوستو ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے ہم خود سوچ لیجئے. اس لیے کامیاب انسان وہی ہے جو اللہ اس کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے، اللہ اس کے رسول کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے اسی طریقے سے زندگی گزارنا ہے، اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے. نہیں تو دوستو ہم چاہیں اپنے آپ کو کامیاب سمجھیں، ہم کامیاب نہیں، ہم ناکام ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جگہ دوسری قوم کو لا کر اپنی کام لے سکتا ہے. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی ہم اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں. مسجدیں آباد ہوں گی مسجدیں دعا دیں گی، مسجدیں آباد ہوں گی مسجدیں دعا دیں گی. جب مسجدیں دعا دیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ امن کی ہواؤں کو پھیلائے گا. مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں وہ نمازی نہ رہے،
مرثیہ نے مسجدیں رو رہی ہیں۔ جب ایک گھر کو ایک عالی شان گھر بنایا جائے اور گھر کے اندر گھر کو آباد نہ کیا جائے تو عالی شان بنا کر کیا فائدہ؟ اس لیے دوستو اپنی مسجدوں کو، اتنی عالی شان مسجد بنی ہے، مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں آباد کرے گا۔ ہم مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالی، ہم دیکھ رہے حالات کیسے چلے جائیں۔ آج بھی اتر پردیش کے ایک مدرسے کو ڈھا دیا گیا، آج دیکھ رہے ہیں یہ سب ہمارے